اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے 6 ویڈیوز میں سیر الملوک یا سیاست نامہ کے چیپٹر 3 کے کچھ حصے پڑھے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 10 سے آگے بڑھیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ خلیفہ بغداد نے یعقوب لیث کے فوجیوں کو اپنی طرف مائل کر دیا اور انہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اتباع اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اگر آپ اس کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ دوزخ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تمہیں حق ہے، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور حق کو ہی کامیابی دلا دو، اور باطل کی طرف جو ہے مت چلے جاؤ، باطل سے لوٹ جاؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے یعقوب لیث کے مقابلے میں، نہ کہ یعقوب لیث کی طرف سے ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ چون لشکر یعقوب لیث این سخن بھی شنودند، جب یعقوب لیث کے لشکر نے ان باتوں کو سنا، امورائے خراسان کے عمرا لوگ جو تھے، خراسان کے امیر لوگ، فوجی سربراہ لوگ جو تھے، بیک بار بگشتند و سوی خلیفہ آمدند، انہوں نے ایک ہی طرف یعنی ایک سائیڈ میں وہ چلے گئے اور خلیفہ کی طرف، سوئے خلیفہ آمدند یعنی خلیفہ کی جانب آگے ان کے فوجیوں کے ساتھ مل گئے۔ وگفتند، اور انہوں نے کہا، ما پنداشتیم یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ او بے حکم و فرمان و طاعت بخدمت می آید، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ یعنی یعقوب لیث حکم کی تعمیل کرتا ہے، یعنی آپ نے اسے حکم دیا ہے اور آپ کے فرمان کے تحت اطاعت کے طور پہ آیا ہے، اور اطاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ وہ اچھے مراسم لے کر آیا، آپ کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اکنون کے مخالفت و عصیان پدید کرد، اکنون یعنی اب، جب کہ اس نے مخالفت اور جو ہے باغی پن ظاہر کر دیا ہے، عصیان جو ہے پدید کرد یعنی ظاہر کیا، ما باتوئیم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی خلیفہ کو کہا، بغداد کے خلیفہ کو، اسماعیل کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وتا جانداریم، اور جب تک ہمارے اندر جان ہے، یعنی جب ہم صاحب جسم و جان ہیں، از بہر تو شمشیر زنیم، تمہارے لیے ہم شمشیر زنی کریں گے، یعنی تلوار چلائیں گے، یعنی جنگ کریں گے، تمہیں جیت دلانے کی از حد کوشش کریں گے۔ چون خلیفہ قوت گرفت، جب خلیفہ کو فوجی طاقت حاصل ہوئی، چونکہ اسے اپنا لشکر بھی تھا اور اب جس کے ساتھ لڑنے نکلے تھے یعنی مخالف کا لشکر، وہ مخالف کا لشکر ابھی اسی کی طرف سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یعقوب لیث کا لشکر بھی اب خلیفہ کا لشکر بن گیا، اس کا کچھ ایسا قوت گرفت، لشکر را بے فرمون یعنی اس نے پھر لشکر کو حکم دیا، تا جملہ حملے بردن، یہاں تک کہ جملہ کا مطلب ہے سب فوجیوں نے حملہ بردن حملہ کیا، یعنی یعقوب لیث کے فوجیوں پر یک بار حملہ کیا۔ و یعقوب لیث باول حملہ شکست شد، اور یعقوب لیث پہلے ہی حملے میں شکست خوردہ ہو گیا یعنی ہار گیا۔ و بہزیمت، اور ہزیمت کے ساتھ یعنی ہار کے ساتھ، سوئے خوزستان رفت، خوزستان کی طرف، سوئے کا مطلب ہے طرف، رفت یعنی چلا گیا۔ و خزینہ و بنگاہ و لشکرگاہ،
لشکرگاہ او بغارت بردن، اور جو اس کے خزانے تھے، خزینہ و بنگا یعنی فوجی ساز و سامان جو اس نے لگایا تھا، و لشکرگاہ اور لشکرگاہ میں جو مزید لشکر کی جو جگہ پر جو ان کی پراپرٹی تھی جسے مال غنیمت کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ بغارت بردن یعنی اس کے تمام ان چیزوں کو اس پر غارت گری کی، اس کو لوٹ لیا۔ وَأَن لشکر خلیفہ، اور پھر اس کی وجہ سے خلیفہ کا لشکر جو ہے از خواستہ او یعنی اس کے مال و دولت سے، اس کے خواستہ سے، اس کی مال و دولت سے، جنگی ہتھیاروں سے توانگر شد۔ توانگر کا مطلب ہے امیر، دولت مند، شد ہوا، یعنی خلیفہ کا لشکر کافی طاقتور ہوا، توانہ ہوا، ان کو ہتھیار بھی ملے اور پراپرٹی بھی ملی۔ او چن بے خوزستان رسید، اور وہ جب خوزستان پہنچ گیا، بہر جانب کس فرستاد، ہر طرف سے اس نے کس فرستاد یعنی کسی آدمی کو بھیجا، یعنی ہر طرف سے اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ و لشکرہا و گماشتگان را خواندن گرفت، اور لشکروں کو اور گماشتگان بھی کہتے ہیں فوجیوں کو اور اپنے ان آدمیوں کو جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، خواندن گرفت یعنی بلانا شروع کیا۔ و خواستہا یعنی وہ مال دولت، و درم و دینار، اور درم و دینار پیسہ ویسا، فرمود حکم دے دیا، تا از خزینہ خراسان، تاکہ خراسان کے خزانوں سے، و عراق اور عراق کے خزانوں سے بیارن لائیں، یعنی ایک تو فوج جمع کرنے کا کام اس نے شروع کیا، اور فوجی جو سربراہان ہیں یا فوج میں جو گماشتگان ہیں، گماشتگان کا مطلب ہے فوجی سربراہ، کیا کمیٹی سربراہ ان کو بھی کہتے ہیں گماشتگان، ان کو بلانا، ان کو حکم دے دیا کہ وہ آ جائیں، اور سارا مال دولت اور درم و دینار جو خراسان اور عراق کے خزانوں میں تھا وہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی لایا جائے۔ چون خلیفہ خبر او یافت، جب خلیفہ کو اس کی خبر ملی کہ بے خوزستان مقام کرده است، کہ اس نے خوزستان میں مقام کیا ہوا ہے، یعنی خوزستان میں رکا ہوا ہے اور شاید مزید جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کی جب خلیفہ کو خبر ہوئی، در وقت نامہ و قاصد فرستاد بدو، اور اسی وقت اس کو ایک خط بھیجا اور ایک قاصد بھیجا، یعنی جسے رسول کہتے ہیں، جسے ایلچی یا سفیر کہتے ہیں آج کی اصطلاحات میں، ایک سفیر بھیجا، وگفت اور کہا، جو کہا ہے خط میں اس کی جو ہے نیچے اس کامہ کے اندر اس کی تشریح ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ مارا معلوم گشت، یعنی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو مردی سادہ دلی، کہ تم ایک سادہ دل، سادہ لوح انسان ہو، و بے سخن مخالفان فریفتے شدی، اور تم مخالفوں کی باتوں میں فریب خوردہ ہو چکے ہو، فریب کھا چکے ہو، یعنی اسماعیلی شیعوں کے آپ اس میں آ چکے ہوں، ان کی فریفتگی میں۔ وہ عاقبت کار را نگاہ کردی، عاقبت کا مطلب ہے انجام، اور اپنے کام کا انجام جو ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے۔ دیدی کی ایزد تعالی سن خویش بے تو نمود، دیکھا کہ خداوند کریم نے اپنی کاریگری، سن کا مطلب ہے کاریگری، اپنی حکمت عملی، خویش کا مطلب ہے اپنی، بے تو نمود تجھے دکھا دے، یعنی خداوند کریم نے تجھے اپنی طاقت دکھا دی، اپنی صنعت گری دکھا دی۔ وہ تراہم بے لشکر تو بے شکست، اور تجھے بھی اپنے ہی لشکر سے ہرا دیا۔ وہ خاندان ماں نگہداشت، اور ہمارے خاندان کو، ہمارے خلافت کو نگہداشت یعنی حفاظت کی۔ وہ ان سہوی بود، اور یہ سہو تھی، یہ غلطی تھی، کہ برتو رفت جو تجھ سے ہو گئی ہے،
یعنی یہ نادانی اور یہ غلطی تھی جو تجھ سے ہو گئی ہے۔ اکنون دانم، اب میں جانتا ہوں کہ بیدار گشتئی، کہ تم اس وجہ سے، اس ہار کی وجہ سے بیدار ہو چکے ہو، جان چکے ہو۔ و بر ان کردہ پشیمانی، اور بر ان کردہ پشیمانی، اور یہ جو تم نے کیا ہے، یہ غلطی، یہ حماقت جو تم نے کی ہے، اس پر تم پشیمان ہو چکے ہو۔ و امارت عراق و خراسان را ہیچ کس از تو شائستہ تر نیست، اور عراق اور خراسان کی عمارت کا مطلب ہے حکومت جو ہے، را ہیچ کس، کسی کو، از تو شائستہ تر نیست، میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بہتر کسی کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ وہ بر تو مزیدی و اختیاری نہ خواہم کرد، تمہارے ساتھ میں مزید کچھ زیادتی یا تمہارے اوپر کوئی اختیار میں نہیں کروں گا۔ و ترا حق ہے خدمت بسیاری استاد است نزدیک ما، اور ہمارے نزدیک بھی تجھے ہی خدمت، تجھے ہی حق ہے، کافی حق ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنے کا تجھے کافی حق ہے ہمارے نزدیک۔ ان یہ خطائی تورا درکار ان خدمت آئی پسندیدہ کر دیم، ان یہ خطائی اور تمہاری یہ ایک غلطی، تمہاری یہ ایک نادانی، تورا درکار ان خدمت آئی پسندیدہ، اس خدمت کے عوض جو تم نے میرے لیے پسندیدہ خدمتیں پہلے کی ہیں، کر دیم، یعنی میں نے اس کے نظر کر دی ہیں، یعنی میں تمہاری ان غلطیوں کو صرف نظر کر رہا ہوں، اور جو تم نے اس سے پہلے میرے ساتھ جو ہیں تعلقات اچھے کیے ہیں، ہماری خدمت کی ہے، میں اسی پر نظر رکھ رہا ہوں اور تمہاری اس غلطی کو معاف کر رہا ہوں۔ چون ما اثر ان وحشت درگذشتیم، چونکہ ہم تمہاری اس وحشیانہ غلطی سے ہم درگذشتیم، معاف کر چکے ہیں۔ وہ کردہ او نہ کردہ انگاشتیم، اور اس کی غلطی کو، یعنی بادشاہ کی یعقوب علیہ السلام کی غلطی کو، نہ کردہ انگاشتیم، اس سے ان سونی کر دی، اسے کیا کہیں، ان کہی کر دی، یعنی تمہاری اس غلطی کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ باید کی انیز اثر ان حدیث درگزرد، اس سے بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں پر غور کر کے درگزر کرے، چھوڑ دے۔ وہ برخیزد، اور خوزستان سے اٹھے، ہرچ زودتر بے عراق و خراسان رود، جتنا جلدی ہو سکے وہ عراق اور خراسان کی طرف چلا جائے۔ و بے مطالعت ولایت مشغول شود، اور اپنی ریاست کی خدمت میں مشغول ہو جائے، یعنی اپنے علاقوں یعنی خراسان اور عراق کی خدمت میں لگ جائے۔ کہ من بر اثر ان نامت را خلت رضمی فرستم، میں اس خط کے ذریعے سے تجھے خلت کی، تجھے حکمرانی میں اپنی رضامندی بھیج رہا ہوں، تا خللی تولد نہ کند، تاکہ ہمارے دلوں کے درمیان کوئی خلل، کوئی خرابی مزید پیدا نہ ہو۔ تو یہاں تک پڑھیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 13 سے آگے بڑھیں گے۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔